حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ابتدائی اسلام کے اندر جو اسلام لانے والے حضرات تھے ان میں سے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک ان کی خوش قسمتی یہ ہے کہ اسلام کے اندر سب سے پہلے جو تیر چلانے والے ہیں، یعنی پہلا تیر جو اسلام کی خاطر چلا تھا وہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھا۔ بلکہ ایک روایت مجھے یاد آتی ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص ایک دفعہ کعبہ کے قریب نماز کے لیے عبادت کے لیے آتے ہیں، اور بھی مسلمان نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو یہ بھی جو ہے نا شروع کے اندر نماز کے لیے آتے ہیں، تو مشرکین مکہ ان کے اوپر حملہ کر دیتے ہیں۔ تو یہ مقابلے میں ان کے ہاتھ میں جو ہے وہ اونٹ کی ہڈی آ جاتی ہے، تو یہ کافروں میں سے کسی کافر کو مارتے ہیں۔ اسلام کی طرف سے یہ پہلا خون دفاع کے طور پر جو گرایا گیا وہ بھی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے ہوا تھا۔ ایک موقع پر اللہ کے محبوب علیہ السلام جنگ میں تھے اور حضور اپنے کمان کے اندر سے تیر نکال کر حضرت سعد بن ابی وقاص کو پکڑا رہے تھے، اور اس موقع پر حضور کا جملہ سنے آپ نے فرمایا ارمی یا سعد، اے سعد بن ابی وقاص تیر چلاؤ، میرے ماں باپ آپ کے اوپر قربان ہو جائے۔ یعنی سارے صحابہ کرام تو یہ کہتے تھے نا فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، سارے صحابہ یہ جملہ کہتے تھے۔ لیکن حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے محبوب علیہ السلام کی زبان مبارک سے سعد بن ابی وقاص کے لیے جملہ سنا کہ حضور سعد سے کہہ رہے تھے کہ میرے ماں باپ تمہارے اوپر قربان ہو جائے، تم تیر چلاؤ۔ اور یہ تیر کے اندر بڑے مہارت رکھنے والے تھے، شاہ سوار بھی تھے، گھڑ سواری بھی بہت اچھی کرتے تھے، اور تیر اندازی بھی بڑی بہترین کرتے تھے، اور ان کی ہر دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتے تھے اپنی بارگاہ کے اندر۔ حضرت ایک روایت میں نے پڑھا کہ حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ کے محبوب علیہ السلام نے یہ دعا دی، اللہم سدد صحبہ، اے اللہ سعد کے تیر کو درست فرما دے، سیدھا فرما دے، واجب دعوتہ، اور اس کی دعاؤں کو قبول فرما لے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ پھر حضور کی یہی دعا تھی میری قسمت میں آئی کہ میرے جیسا پھر تیر انداز بھی صحابہ اکرام میں کوئی نہیں تھا، اور میں جو دعا کرتا تھا اللہ کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ میری دعا قبول فرمایا کرتے تھے۔ اس لیے صحابہ اکرام اور تابعین کی ایک بڑی تعداد ان سے دعائیں کروایا کرتی تھی، اور ان کی بد دعا سے بچا کرتے تھے، خود اپنے آپ کو بچایا کرتے تھے لوگ۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کے بارے میں آتا ہے کہ یہ ایک دفعہ آپ علیہ السلام کے پاس تشریف لائے، تو آپ علیہ السلام نے ان کو دیکھا تو آپ بڑے خوش ہوئے، اور آپ نے فرمایا کہ یہ سعد میرے ماموں ہے، اگر کسی کے پاس ایسا ماموں ہے تو لا کر دکھائے مجھے۔ یہ چونکہ یہ بھی بنو زہرہ کے تھے اور حضور کی والدہ بھی چونکہ اسی قبیلے سے تھی، اس لیے آپ علیہ السلام ان کو ماموں بھی کہا کرتے تھے، اور یہ فرماتے اگر کسی کے پاس ایسا ماموں ہے تو لے کر آؤ میرے پاس۔ حضرت سعد بن ابی وقاص عشرہ مبشرہ کے اندر بھی شامل ہے، یعنی جن 10 خوش نصیب لوگوں کو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے جنت کی بشارت دی تھی دنیا میں رہتے ہوئے، ان میں ایک سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص وہ ہے کہ جب آپ علیہ السلام شیب ابی طالب کے اندر 3 سال تک آپ قید رہے ہیں نا، اس کے اندر بھی سعد بن ابی وقاص آپ کے ساتھ ہی رہے تھے، آپ کا ساتھ دینے کے لیے وہیں پر آپ کے ساتھ رہے تھے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص عشرہ مبشرہ کے اندر بھی ہے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جب دنیا سے پردہ فرمانے لگتے ہیں نا، تو لوگ آپ سے خلافت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اے عمر بتائیں کہ خلافت کس کو ملنی ہے۔ حضرت عمر 6 بندوں کا نام لکھتے ہیں، 6 بندوں کا نام بتاتے ہیں کہ ان 6 کو، ان میں سے کسی ایک کو بھی آپ خلافت کے لیے رکھ لے، یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام ان 6 بندوں سے راضی تھے۔ ان میں ایک سعد بن ابی وقاص کا بھی حضرت عمر نے نام لیا، اور حضرت عمر کے زمانے کے اندر حضرت سعد بن ابی وقاص کو حضرت عمر نے کوفہ کا حاکم بنایا تھا۔
اور پھر اس کے بعد لوگوں نے کچھ شکایتیں کی ان کے بارے میں، تو حضرت عمر نے ان کو واپس بلا لیا، اور پھر دوبارہ ان کو جب حاکم بنانا چاہا نا، تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے عرض کی کہ یا امیر المومنین، آپ مجھے ایسی قوم کے پاس بھیج رہے ہیں جو میری نماز کے اوپر بھی اعتراض کرتے ہیں۔ تو حضرت عمر نے پھر ان کا عذر مان لیا، پھر ان کو نہیں بھیجا۔ لیکن جب حضرت عمر دنیا سے جانے لگے تھے نا، تو آپ نے فرمایا کہ اگر کوفہ کے لیے کوئی حاکم اور والی بنانا ہے نا، تو سعد بن ابی وقاص سے بہترین کوئی نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھنا کہ میں نے جب سعد بن ابی وقاص کو وہاں سے معزول کیا تھا تو کسی بدگمانی کی وجہ سے نہیں کیا تھا، اور بنیاد کی بنیاد پر کیا تھا، لہٰذا اگر کوئی کوفہ کا حاکم بنے تو بہترین ہے کہ سعد بن ابی وقاص کا بنا دو، ورنہ جس کو بھی بناؤ ان کے ساتھ مشورے کے اندر، رابطے کے اندر مضبوط رہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشرم بشرہ ہونے کے باوجود بڑی عبادت کیا کرتے تھے۔ جب مسلمانوں میں اختلافات ہوئے تو یہ اپنے گھر کے بال بچوں کو لے کر مدینہ کے ایک کنارے کی طرف 8 سے 10 میل دور چلے گئے، اور وہیں پر جو ہے وہ اپنی ساری زندگی گزاری۔ مدینہ سے 8 میل کے فاصلے پر ایک جگہ ہے جس کا نام ہے عقیق نامی جگہ ہے۔ تو عقیق نامی جگہ پر جو ہے وہ آپ وہاں پر چلے جاتے ہیں، اور وہیں پر پھر آپ کے گھر کے اندر ہی جو ہے وہ آپ کی وفات ہو جاتی ہے، اور وفات کے بعد پھر آپ کا جنازہ جو ہے وہ مدینہ طیبہ کے اندر لایا جاتا ہے، اور مدینہ طیبہ میں پھر جنازہ پڑھنے کے بعد آپ کو جنت البقیع کے اندر آپ کی تدفین کی جاتی ہے۔ تو یہ سیدنا حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاتح ایران بھی ان کو کہا جاتا ہے، عراق کو بھی فتح کیا، اور انہوں نے بہت سارے شہروں کو بھی فتح کیا تھا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرے اللہ ہمیں ان شخصیات کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔